ہمارے کو ایک دعوت نامہ ملا ہے، کیا پروگرام جماعت اسلامی کی جانب سے؟ جماعت اسلامی 30 اکتوبر کو جو ہے وہ پروگرام کرنے جائے، جس کا عنوان ہے جی میرے نبی میرے قائد، جی میرا ایک ہی رہبر، میرا ایک ہی رہنما، میرا ایک ہی قائد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پروگرام ہے جو ہم سب کے لیے، مطلب نوجوان، بوڑھے، جوان، بچے، سب کے لیے جو ہے یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ریان کنسٹرکشن کی جو سائٹ ہے ترمم نگر کے نزدیک جو گراؤنڈ ہے خالی، وہ اولڈ کیلٹیکس پیٹرول پمپ، جی ہاں، وہاں پر وہ جگہ پہ جو ہوگا انشاءاللہ 6:30 بجے سے جو ہے 10 بجے تک۔ اس کے شام اندر کو کون سی تاریخ ہے؟ 30 اکتوبر کی تاریخ ہے، ہاں شام 6:30 سے 10 بجے تک ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں اس میں بہت جید علماء اکرام آ رہے ہیں۔ ہاں اس میں جو ہے محترم عبید اللہ خان اعظمی اچھا، جو ایکس MLA ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، ایم پی۔ ہاں، اور دوسرے جو ہے وہ ولی اللہ سعیدی فلاحی جو جماعت اسلامی کی جو ہے وہ سینٹرل لیڈرشپ کی ٹیم میں سے ہیں، جی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں جمعیت علماء کے جو ہے وہ تھانے ڈسٹرکٹ کے پریسیڈنٹ جو ہے مولانا مفتی حذیفہ صاحب، ہاں وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں اس کے علاوہ جو ہے وہ شیعہ فیڈریشن کے جو ہے آل انڈیا شیعہ فیڈریشن کے حیدری صاحب جو ہے ہاں، وہ انشاءاللہ اس کے اندر خطاب فرمانے اصغر والے ہیں۔ حیدری صاحب، جی، جی یہ تمام لوگ جو ہے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروفیسر جاوید صاحب جو ہے کل سے کر کے جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ تقریر کریں گے، وہ بھی خطاب کریں گے۔ اس طرح میں محترم امیر مقامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا استقبال کرے۔ میں سیف الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کا جو ہے وہ گلدستے کے ذریعے استقبال کرے، پیش کرے۔ تو نبی پر جب ہمیں کال کیا گیا، بلایا گیا، ہر امتی اپنی سعادت سمجھ کر یہاں پر دوڑا چلا آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا یہ بیان ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگاؤ اور جو محبت ہماری ہے وہ ایک فطری اور ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف بڑھتا ہی جاتا ہے، تو کم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا پل اس میں اضافہ کرتا ہے۔ جتنا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں جانتے جائیں گے، آپ سے والہانہ محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہم ان کو اتنا مانتے جائیں گے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، نسبت بھی ایسی، محبت بھی ایسا، برکت بھی ایسی کہ محض اللہ کے رسول کا نام لینا، آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجنا، ہم پر 10 مرتبہ درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ بابرکت ہستی اور یہ بابرکت محفل کا آپ آج حصہ ہیں۔ خوش قسمت ہے ہم سب لوگ کہ اللہ نے یہ محفل ہم کو نصیب کی۔ محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول سے محبت ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ ایک لیول ہے۔ صحابہ کرام بھی اور ہم بھی کیا کہتے تھے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، میری جان فدا، میری روح فدا، یہ ہم کہتے ہیں نا، اور یہ کہنا بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک لیول کا وہ اندازہ آپ لگائیں، وہ محبت اور نسبت اور عقیدت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر نبی یہ کہہ دے جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے کسی صحابی سے کہا، ان کا نام لے کر کے، تم پر میرے ماں باپ قربان، آپ سوچئے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے عشق ہے، محبت ہے، اللہ کے رسول نے اگر یہ کہا کہ فلاں مجھے تجھ سے عشق ہے، وہ لیول سوچئے کیا ہو۔ محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں وہ لیول تک جانا ہے اور ہم میں سے ہر امتی یہ کام کر سکتا ہے۔
کیسے آج ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں، وہ ہماری رہنمائی کریں گے ایک لیول اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو اور اونچا اور اعلیٰ اور پروان چڑھانا ہے۔ وہ کیسے چڑھانا ہے آج تھوڑا الگ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی، وہ راز آج لے کے جانا ہے۔ اب وہ کیا ہے بھائی اور بہنوں؟ وہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے جس سے محبت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی، اتنی محبوب کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگانے کا عزم جتایا، اس سے ہم کو محبت ہو، وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی بھائی اور بہنوں؟ جانتے ہیں آپ؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جس کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، وہ تھا اقامت دین۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن پر بھیجا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ مشن، یہ مقصد اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اتنا محبوب کہ پہلے ہی دن، یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا نے بتایا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنا یہ مشن، یہ کام چھوڑ دیں، تو پتہ ہے کیا کہا تھا پیارے نبی نے؟ چچا جان، امپاسبل کام کہ لوگ یہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دیں تو میں یہ کام سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو پورا کر دے گا یا اس میں عپنی جان کھپا دوں گا۔ آپ سوچئے کیا پیشن تھا، کتنا کلیئر مقصد، گول، اور اس کے لیے کیا ڈیڈیکیشن اور کیا عزم تھا۔ مطلب بھائی اور بہنوں، یہ مشن، یہ عزم، اس کو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت بناتے ہیں تو آپ سوچئے اللہ کے رسول کیسے کچھ خوش نہیں ہوگے، اور ہم اصل میں در حقیقت وہ کام پورا کر رہے ہوں گے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہ لوگوں کو تیار کیا جو یہ کام کر سکتے تھے۔ اور اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے، یہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت کے لیے جوڑنا ہے، اور یہی ہماری سربلندی، ہماری عزت، ہماری قوت کا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہماری نجات کا، دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کا، سربلندی کا، وقار کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ ہم قربان ہیں، وہ ریکارڈڈ، کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، آپ کی اخلاق کے اوپر کتابیں، ڈاکومنٹریز، مقالے، کالمز، کانفرنسز، کیا کیا نہیں دنیا کر رہی، کرتی آئی ہے، کرتی رہے گی قیامت تک۔ تذکرہ ختم نہیں ہونے والا، اس کا حق نہیں ادا ہونے والا، یہ اتنی حقیقت ہے۔ لیکن آپ بتائیے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، صحابہ کرام نے جو کام کیا، وہ اینگل سے کم ہی اس کے اوپر بولا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے درمیان یہ لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم کو اپنے آگے اس نسبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جوڑتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اس کا ہم عہد کریں، یہ مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائے تو اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا حق ادا ہوگا، وہ کانٹیکٹ، وہ ریئل کنیکشن ہمارا ہوگا جو پیارے نبی چاہتے ہیں، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ
फत्तबिऊनी, मेरे इत्तिबा करो। बारिश है कि वो यहाँ ऊपर स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के हुकूक़ अलमबरदार हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनके किसी अज़ीज़ का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उन्होंने अपना एक पैगाम भेजा है इंशाअल्लाह, जिसे हम यहाँ पर समाअत फरमाएंगे वीडियो की शक्ल में, और उनके नुमाइंदगी की तौर पर मौलाना अज़ादार सज्जादी साहब जो है वो ख़िताब फरमाएंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके इस पैगाम को यहाँ पर जो है वो प्ले करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, दानिश्वरान मिल्लत, और आज इस मकाम पर हाजिर तमाम मकातिबो मसालिक इस्लामिया के नुमाइंदगान, कुछ लोग आए मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, दानिश्वरान मिल्लत, और आज इस मकाम पर हाजिर तमाम मकातिबो मसालिक इस्लामिया के नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद मेरे नबी मेरे कायद, हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए, उस समाज और उस माशरे के लिए कि जिसमें लोग इस्लाम का कलमा पढ़कर अपने अपने सेहत अमल के लिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में तकसीम है, जिसकी बुनियाद पर अक्सर मकातिब और मज़ाहिब की तशरीहात लोग अपने अपने मतलब और अपनी अपनी गरज के ज़रिए जब करते हैं तो माशरे में तसादुम पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा की सरजमीन जो तमाम मसलक हाय इस्लामिया का गहवारा है, और सभी मसलक हाय इस्लामिया यहाँ फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उसका सबब ये है कि यहाँ पर आप हजरात जैसे मुदब्बिर, साहिबाने फ़िक्र, साहिबाने नज़र हजरात मौजूद होते हैं। आज जमात इस्लामी हिंद ने इस जलसे के ज़रिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम को जो दावत देकर एक गुलदस्ता तैयार किया है, जिसमें शीयत का भी फूल, जिसमें अहले हदीस के भी फूल, जिसमें बरेलवी मसलक का भी फूल, जिसमें मकतबे देवबंद का भी फूल, जिसमें तमाम फूलों का एक गुलदस्ता तैयार हुआ है, ताकि इसके ज़रिए माशरे में गुलों के बजाय गुलदस्तों की बात की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इसी से हमारी बेहतरीन रहनुमाई भी करेगा और हमारे माशरे को एक गंगा जमनी तहजीब से नवाजेगा। और जब ये तहजीब हमारे दरमियान नाफिज होगी तो शिद्दत पसंदों को किसी भी तरह मसलकी इख्तलाफ को हवा देकर माशरे को कमज़ोर करने का मौका नहीं मिल सकेगा। काबिल मुबारकबाद है जमात इस्लामी हिंद के लोग कि इन्होंने मेरे नबी मेरे कायद के ज़रिए एक पैगाम देने की कोशिश की है, और ये इतना हसीन, इतना जमील और इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि जिसे न सिर्फ अहले मुमरा बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ के लिए ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आइडियल बनेगा, नमूने अमल बनेगा। और वहीं पर तमाम फ़िरक़ाए इस्लामिया के नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं
تو میری ایک دستبستہ التماس ہے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ تمام مکاتب فکر کے ذریعے اس طرح کا پروگرام منعقد ہو تاکہ ہر مسلک کی جو داخلہ پالیسی ہے وہ اپنے اپنے عبادت گاہوں اور اپنے اپنے مرکز پر انجام دے کر کے جب معاشرتی طور پر ہم مسلمان بن کر کے نکلیں تو ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہو جس میں نہ ہم خوف محسوس کریں اور نہ ہماری نسلیں خوف محسوس کریں، بلکہ ایک ایسا ماحول ہو کہ جہاں سب اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے مسلمان بھی کہلائیں اور اسلام کا درد بھی ہو۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے لیے سماجی زندگی کا تصور محال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں ذاتی زندگی اور گھریلو زندگی دی، وہیں پر ہمیں سماجی زندگی کا بھی قانون دیا۔ علماء کرام کے ذریعے انشاءاللہ آپ یہاں پر سماعت فرمائیں گے۔ میرا سلام ہے ایسے تمام علماء کرام کو کہ جنہوں نے ایسے پروگرام میں شرکت کر کے اس بہترین ماحول کو مزید روشن و منور کرنے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی ہند ممرہ کا کہ اس نے یہ کارہائے نمایاں کو انجام دیا۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے درمیان کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر حاضر نہیں ہوں، لیکن شیعہ اثناعشری جماعت کی نمائندگی انشاءاللہ مولانا سید عزادار حسین سجادی صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کے افکار و خیالات کو بھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله ومن شيعة علي بن أبي طالب ولم يجعلني من سائر الأمم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد العربي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي خاتم النبيين أشرف الأولين والآخرين حبيب إله العالمين رسول الثقلين نبي الكونين جد الحسنين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وعلى أعداء رسول الله وعلى أعداء آل رسول الله. حضرات، سب سے پہلے اس خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں خلق کیا، اور اس کے بعد درود و سلام ہے اس ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل قرار دیا۔ اور عزیزو، ان کی ذات بابرکت کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام اور وہ اصحاب کرام کہ جن کو رسول اللہ محبوب رکھتے تھے، ان کی ذوات مقدسہ کو بابرکت قرار دیا۔ عزیزو، جماعت اسلامی ہند ممرہ کے میں تمام ذمہ داروں کو اور ارکان کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ اس طرح کا پروگرام انہوں نے ممرہ کی سرزمین پر منعقد کیا، اس لیے کہ اس دور میں ایسے پروگرام کی بہت سخت ضرورت تھی کہ جس وقت اسلام دشمن طاقتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور شیعہ سنی اور دیوبندی اور وہابی مختلف مسالک کے اختلاف بڑھیں۔ صہیونی طاقتیں بہت ہی زیادہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے برادران اسلام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان سازشوں کا شکار ہمارے مسلمان بھائی نہیں بن رہے ہیں۔ ایسے موقع پر
اس پروگرام کا انعقاد اس بات کی ضمانت ہے کہ تم کتنی بھی سازشیں کر لو مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی، لیکن یہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جن کا خدا ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، اور یہ مجمع یہ ثبوت دے رہا ہے کہ مسلمان بھی ایک ہیں۔ ایک نعرہ تکبیر کی آواز تو بلند کریں۔ یہ مجمع اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی ایک ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! عزیزوں، جب یہ نعرہ تکبیر کی آواز بھی یہ بتا رہی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہیں، یہاں نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، سب ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب اور ایک کعبے کے ماننے والے ہیں، اور یہ سب کے سب پنج وقتہ نمازی ہیں۔ عزیزوں، مجھے زیادہ تفصیلاً نہیں عرض کرنا ہے، صرف اتنا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، اگر ہم واقعاً اتحاد چاہتے ہیں اور اختلاف سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم سب کا ایمان اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ہے، تو کتاب کا بھی یہی پیغام ہے اور خود پیغمبر اکرم کا بھی یہی پیغام ہے کہ تم ایک بنو اور نیک بنو، ایک ہو اور نیک ہو۔ عزیزوں، یہ یاد رکھیے، ایک ہونے کے لیے اور نیک ہونے کے لیے ہر مسلک کے انسان کو، ہر مسلک کے مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آواز پہ لبیک کہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہے گا؟ جب ہر مسلمان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک شرط بیان ہوئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، اے اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو۔ اس کا مطلب اللہ سے محبت کی شرط ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے۔ رسول کے اتباع کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ رسول اسلام نے کیا ہے یا جو کچھ رسول اسلام نے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ عزیزان محترم، آج مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اسلام کو جذباتی طور پہ تو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ میرے الفاظ پر غور کرنا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، کہ ہر مسلمان جو رسول اسلام کو مانتا ہے، لیکن میرے ان دو لفظوں کا فرق سمجھیے۔ وہ دو لفظ یہ ہیں کہ ایک ہوتا ہے رسول اسلام کو ماننا، بڑی توجہ، ایک ہوتا ہے رسول اسلام کو ماننا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی ماننا۔ مسلمان کا عقیدہ صرف رسول اسلام کو ماننا نہیں بلکہ رسول اسلام کی ماننا ضروری ہے۔ جب رسول اسلام کی محبت کے لیے قرآن مجید میں جو شرط ہے وہ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم رسول کو مانیں، بلکہ اتباع رسول کا، رسول کی پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کی مانیں۔ رسول کو تو صرف مسلمانی ہی نہیں، دوسرے مسالک کے لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن رسول کو مانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانیں، کہ رسول نے کیا کہا اور رسول نے جو کچھ کیا اس پر ہم عمل کریں۔ عزیزان گرامی، رسول اسلام نے پوری حیات طیبہ میں جو ہم کو درس دیا ہے وہ ایک بات کا درس دیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے عمل انجام دیں کہ جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہی انسانیت کا مقصد بھی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی مرضی کے لیے کریں۔
عزیزوں، پیغمبر نے جہاں بہت سارے احکام، بہت سارے فرمان، بہت سارے ارشادات کے ذریعے سے اسلام کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں مختلف آداب و اخلاق سکھائے ہیں، وہیں پر رسول اسلام کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام سب سے زیادہ حقوق نسواں کے علمبردار تھے، حقوق نسواں کے محافظ تھے، حقوق نسواں کی ایسی پاسداری کی پیغمبر نے کہ قیامت تک ہماری خواتین کے اور ہماری ماں اور بہنوں کے حقوق کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حقوق کی پامالی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم خود مسلمان ہو کے محمد الرسول اللہ کہہ کے بھی ہم رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ اگر ہم رسول کی مانتے ہوتے تو آج ہمارے درمیان طلاق کے پیراگراف نہیں بڑے ہوتے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان طلاقوں کا زیادہ ہونا یا مسلمانوں کے درمیان اپنی ماؤں کی بے حرمتی برداشت کرنا اور بہنوں کو بازاروں میں بے پردہ دیکھ کر بھی باحیائی کا لیبل لگائے رہنا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ یاد رکھیے کہ جس دن ہم رسول کی ماننے لگیں گے اور رسول کی ہر بات پر ہم خود عمل کرنے لگیں گے تو کسی دشمن طاقت کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں حالات حاضرہ پر روشنی نہیں ڈالوں گا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ واقف ہیں کہ کہاں کہاں کس طرح سے حقوق نسواں کی پامالی ہو رہی ہے، اور صرف ہندوستان میں ہی نہیں، ہندوستان کے باہر حقوق نسواں کی جب بات آتی ہے عزیزوں تو آج دنیا کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو حقوق نسواں کے نام پر بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جو تنظیمیں حقوق نسواں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں وہی تنظیمیں جو ہیں حقوق نسواں کی خلاف ورزی کرتی ہیں، حقوق نسواں کو پامال کرتی ہیں۔ عزیزوں، اگر آپ پیغمبر اسلام کی زندگی پر روشنی ڈالیے تو آپ یہ دیکھیے کہ جس ماحول میں پیغمبر آئے تھے اس ماحول میں سب سے زیادہ حقوق نسواں کی پامالی ہو رہی تھی اور سب سے زیادہ بیٹیوں کی عزت کو فراموش کیا جا رہا تھا۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا جس دور میں شرم سمجھا جاتا تھا، آر سمجھا جاتا تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے اس بے حد خراب حالت جو تھی حقوق نسواں کی اس کو سدھارنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ کامیابی بھی انہیں ملی، اور کامیابی اس حد تک پہنچی کہ وہ جس معاشرے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا شرم محسوس کیا جانے لگا تھا، وہاں اسی معاشرے میں اب بیٹیوں کا پیدا ہونا شرم نہیں محسوس کیا جاتا بلکہ بیٹیوں کا پیدا ہونا فخر محسوس کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بیٹے تمہارے لیے نعمت ہے اور بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً بیٹی ساری کائنات کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہ یاد رکھیے کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے کہ پیغمبر سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو ساری کائنات کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو خود رسول اسلام کی بیٹی بھی تو ان کے لیے رحمت ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے جو رسول سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اس کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود اس رسول کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور رسول اسلام نے دنیا والوں کو جو پیغام دیا حقوق نسواں کے لیے وہ یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو جب تم اپنی بہنوں کا احترام کرو گے، اپنی ماؤں کا احترام کرو گے، اپنی بیٹیوں
کی ناموس اور عزت کی پاسداری کرو گے تو اس کے لیے تمہیں اتباع رسول کرنا پڑے گا، اور جب اتباع رسول کی منزل آئے گی رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ میری جان میری شان مصطفیٰ مصطفیٰ، تو اتباع رسول کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی مانیں۔ جب ہم پیغمبر اسلام کی ماننے کے لیے رسول اسلام کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اہم ترین حدیث رسول اسلام کی یہ ملے گی کہ فاطمۃ برأۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام نے مختلف مواقع پر حقوق نسواں کی اور خواتین کے حقوق کی پاسداری اس انداز میں کی کہ جب لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہا تھا، اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے خواتین کے حقوق کی پاسداری کی۔ اور پیغمبر کا یہ عمل بتاتا ہے کہ خاتون چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خاتون چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، خاتون کی عزت، کسی بھی عورت کی عزت، کسی بھی خاتون کی عزت جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس وقت رسول اسلام نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اس وقت بھی رسول اسلام نے حقوق نسواں کی پاسداری کی۔ ایسے واقعات تاریخ اسلام میں درج ہیں، ان واقعات کی تفصیل میں جا کے ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتے، آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جب ایک خاتون ہے جس خاتون کا بوجھ خود رسول اللہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھی خاتون، اور رسول اسلام نے چونکہ ضعیفہ خاتون تھی اس کا بوجھ خود اٹھا لیا، اور جب خود اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا، لیکن راستے بھر وہ خاتون جو پیغمبر کو پہچانتی نہیں تھی وہ دشنام ترازی کر رہی تھی اور پیغمبر کی برائیاں بیان کر رہی تھی کہ محمد نامی کوئی شخص آ گیا ہے اور جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سی برائیاں بیان کر۔ پیغمبر اکرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے، مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور ذرا بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا پیغمبر نے کہ ہم ہی محمد ہیں، ذرا بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونا دیا، اور اس کا بوجھ اس کے گھر تلک پیغمبر نے پہنچایا۔ اور جب اس کا بوجھ اس کے گھر تلک پہنچا دیا تو پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ کیا محمد نے تم کو کچھ نقصان پہنچایا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، محمد نے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیا محمد کی ذات سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، محمد کی ذات سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ تو ایک مرتبہ خود پیغمبر نے کہا کہ کیا تم محمد کو جاننا چاہو گی، پہچاننا چاہو گی؟ کہا کہ ہاں، اگر ہم جاننا تو چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے اس وقت اپنا تعارف کروایا، کہا کہ جس محمد کو تم برا بھلا کہہ رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔ بس جیسے ہی کہا کہ میں وہی محمد ہوں، نبی میرے قائد مصطفیٰ مصطفیٰ میرے نبی میرے قائد مصطفیٰ مصطفیٰ، تو جیسے ہی اس نے کہا کہ ارے، اب وہ گھبرانے لگی، وہ چونکہ اس کو جو محمد بتایا گیا تھا وہ الگ محمد بتایا گیا، لیکن ہمارا محمد جو پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے بن کر آیا تھا وہ تو انک لعلی خلق عظیم کا مظہر تھا، اور جنہوں نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا کہ بعثت لأتم نعم الاخلاق یا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، ہم اخلاقی نعمتوں کو تمام کرنے کے لیے پیدا کی۔ تو جیسے ہی اس نے سنا تو ایک مرتبہ رسول نے اس کو تسلی کی، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے برا بھلا کہنے کا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ بس فوراً اس خاتون نے کلمہ پڑھا، اور وہ واقعہ تو آپ نے صاحب کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس بڑھیا نے بھی جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور اس بڑھیا نے بھی کہ جو رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے
ایسی خاتون کی پاسداری کی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر آج ہندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان ہمارے ہندوستان کی ہر ماں بہن اور بیٹی کا محافظ ہو جائے تو یاد رکھے کہ جس طرح محمد کے اخلاق سے شرمندہ ہو کر کے اس ضعیفہ نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہندوستان میں بھی اگر لوگ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم مسلمانوں کے اخلاق کا کلمہ ضرور پڑھیں گے. لہذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول حقوق نسواں کے علم بردار ہیں تو یہ یاد رکھے کہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسول کو حقوق نسواں کا علم بردار مانیں، بلکہ ہم خود پاسدار بنیں حقوق نسواں کے. پیغمبر اکرم کے اتباع میں، پیغمبر اکرم کی پیروی میں ہم خود رسول اسلام کا اتباع کریں، اور رسول اسلام کے اتباع میں ہم ان ماں و بہنوں کی کہ جو ہمارے ملک میں، جو ہمارے وطن میں رہتی ہیں، نہ یہ کہ صرف وہ مسلمان ہو بلکہ کسی بھی مسلک کی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر خاتون کا جب ہم احترام کریں گے تو یقیناً کسی ایک وقت وہ آئے گا کہ ہندوستان میں کسی خاتون کی گود میں کوئی ایسا بچہ پرورش نہیں پائے گا کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کی آگ سلگ رہی ہو. میں ہمارے محترم مہمان محترم ظفر انصاری صاحب سے گزارش کروں گا، سیکرٹری حلقہ سے، کہ وہ یہاں اوپر سٹیج پہ تشریف لے آئیں. ظفر انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر سٹیج پہ تشریف لے آئیں. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ سٹیج کے سیدھے ہاتھ کی طرف ابھی جگہ خالی ہے، خواتین کو یہاں بٹھاتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اسی شعر کے ساتھ میں محترم فیصل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر، معاشرہ اور بازار میں کیسے تھے، اس عنوان پر اظہار رائے فرمائیں. محترم مولانا فیصل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ ذری موقع، یہ بہترین، یہ حسین لمحہ عطا کیا کہ ہم سب مل جل کر قائد اعظم محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گوشے پر کچھ بات کر رہے ہیں. سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معاشرے میں بسنے والے مختلف افراد کے ساتھ میں کیسا تھا، ان کے گھر میں کیسا تھا، بازار میں کیسا تھا. در حقیقت یہ موضوع ایسا ہے کہ جیسے سمندر کے پانی کو ایک پیالے میں سمیٹنا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے عادات و اطوار، ان کا سلوک، یہ ایک ایسا موضوع نہیں ہے جسے چند منٹوں میں، چند ساعتوں میں بیان کیا جا سکتا. علماء کرام نے جب صرف اخلاق نبی پر کتابیں لکھنی شروع کی تو 10 جلدیں کتابیں لکھی گئی صرف اور صرف اخلاق نبی پر.
ہزاروں صفحات لکھے گئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کے معاملات اور ان کے برتاؤ پر۔ نہ کسی قلم میں وہ طاقت تھی اور نہ کسی زبان میں وہ طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چند منٹوں میں اور چند لمحوں میں اور چند صفحوں میں بیان کیا جا سکے۔ اس لیے کہ اگر ایک طالب علم کو، اس روئے زمین پر بسنے والے کسی ایک شخص کو کسی یونیورسٹی کی طرف سے، کسی آتھنٹک ادارے کی طرف سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو وہ خوشی سے نہیں سماتا۔ یہ ایک بہت بڑی سند ہوتی ہے اس کے لیے، ایک بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے اس کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیریکٹر کا اچھا ہوں۔ تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی سے ملنے والا کیریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ اس کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ کائنات کے رب نے دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ سے بہتر اخلاق والا اس زمین پر کبھی چلا بھی نہیں، آسمانوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور جب ہم اخلاق نبی پر بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاق پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اخلاق چند الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، کہ اخلاق صرف چہرے پر مسکراہٹ لینے کا نام نہیں، اخلاق چند میٹھے جملوں کے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق ایک عظیم لفظ ہے جس میں آپ کے تمام عادات و اطوار شامل ہیں، کہ جس میں آپ کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ میں آپ کے تعلقات، لوگوں کے ساتھ میں آپ کے معاملات اور برتاؤ، یعنی کہ اخلاق صرف قولی چیز نہیں ہے، صرف زبانی چیز نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی کردار جو ہوتا ہے اس کا اخلاق اس کو بھی شامل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھیں تو آپ نے صرف زبانی اخلاق کی تلقین نہیں کی ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ اور یہی فرق ہے ہماری اپنی زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ ہمارے پاس صرف زبانی جمع خرچ ہے اخلاق کے نام پر، صرف زبانی دعوے ہیں ہمارے پاس کردار کے نام پر، گفتار کے نام پر۔ بہت ساری شخصیتیں دور سے بڑی اچھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب ان کے قریب پہنچیے تو قول و عمل میں فرق دکھائی دیتا ہے، ان کے کرنے میں، ان کے بولنے میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ نبی اتنی عظیم ہستی تھی کہ آپ جتنی زبانی تلقین سنیں گے اس سے کہیں زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کے اس عمل کو کر کے دکھایا ہے، ثابت کیا ہے۔ یوں ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اس نبی کو ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے قدوہ اور نمونہ اور رول اور ماڈل بنا کر کے دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ کیا یہ پوری انسانیت، اور میں صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں، کہ غیر مسلموں بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اگر نبی کے اخلاق کو اپنایا جائے تو یہ دنیا انسانیت جو مختلف طرح کے فتنوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر اس نبی کے اخلاق و کردار کو اپنائے تو پوری انسانیت سکون و اطمینان کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جب نبی آئے تھے، جب نبی کی بعثت ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کہ عرب کی اور پوری دنیا کی حالت کیا تھی، اخلاقیات کس قدر زوال پذیر تھا، قتل و غارت گری، جھوٹ، درو گوئی، خیانت، بے وفائی، بدعہدی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں اس قدر پنپ رہی تھی کہ کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملنے کو تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری سالہ سال چلتی تھی۔ لیکن یہ نبی
یہ نبی جب آئے، جب نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، تو پھر وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے پر جان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دوسرے کے لیے فداکاری کا اور جان نثاری کا وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ اللہ کی قسم، پھر ایسے معاشرے کی تخلیق ہوئی، ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی کہ پھر روئے زمین نے پھر ایسا معاشرہ نہیں دیکھا، ایسے کردار، ایسے گفتار والے، ایسے جان اٹھانے والے ایک دوسرے کے لیے نہیں دیکھا۔ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آپ پہنچے اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، تو اس معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے کے بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وقتاً فوقتاً ہدایتیں جاری کی، کیونکہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف قبیلے اور مختلف گھرانے والے ایک جگہ جب اکٹھا تھے، ایک معاشرے میں بسنے والے تھے، تو آپ نے جا بجا مختلف طریقے ہدایتیں جاری کی تاکہ ان کی اخلاقیات کو سدھارا گئے۔ ایمانیات کے بعد یاد رکھیے کہ ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد اسلام میں سب سے پہلا مقام اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اخلاقیات کا ہے۔ آپ عبادات میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، آپ روزہ بھی مکمل رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ صدقہ بھی کرتے ہیں، آپ تمام طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ کا اخلاق درست نہیں، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں، آپ کا بھائی آپ سے خوش نہیں، آپ کے اگل بغل کے رہنے والے آپ سے خوش نہیں، آپ کے کاروباری آپ سے شریعت سے خوش نہیں، تو پھر یقین جانی کہ پھر یہ عبادتیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ سب سے بیچارہ، سب سے غریب، سب سے مسکین شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا بیچارہ، سب سے بڑا لاغر، سب سے بڑا کمزور تو وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، پراپرٹی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، المفلس فینا یأتی یوم القیامت بصلاة وصلاة وصیام وصدقة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکرم هذا وضرب هذا وسبق دم هذا۔ سب سے بڑا بیچارہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن تو آئے گا، نمازوں کی پہاڑی لے کر کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نماز کے، صدقات کے پہاڑ ہوں گے، زکوٰۃ کے پہاڑ ہوں گے، دوسرے دیگر خیرات و احسانات کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو پھر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کا حق غصب کر کے بیٹھا ہوگا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، پھر اس کی نیکیوں کو لے کر کے جن کا حق کھایا تھا یا جن کو ستایا تھا ان کو دے دیا جائے گا، اور پھر اگر اس کی نیکیاں کم ہو گئی تو پھر ان کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ کے ہاں اخلاق نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر یقین جانے کہ پھر نمازیں، پھر یہ صدقات، پھر یہ زکوٰۃ ضائع ہو جائیں گی۔ لہذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمانیات کے بعد اپنے اخلاق، اپنے سلوکیات کو سدھاریں، اور ایک مسلم معاشرے کو بالخصوص آج کے دور میں سب سے زیادہ اس کی چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے سب سے پہلے تربیت، پھر اپنے بچوں کی تربیت اخلاقیات پر کرے۔ یاد رکھیے، جس قوم کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، جس قوم کا اپنا اخلاق ہوتا ہے، جس قوم کا اپنا کردار ہوتا ہے، وہ قوم قابل تقلید ہوتی ہے، وہ قوم عروج پاتی ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ اور جن کا اخلاق پستی کی طرف گامزن ہو، جن کا کردار زوال کی طرف گامزن ہو، تو پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کا ہے، جو آج ہماری سوسائٹی کا ہے۔ اپنی تہذیب موجود، اپنا کردار موجود، اپنا گفتار موجود، اپنا کلچر موجود، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ پھر غیروں کی تہذیب، غیروں کی ثقافت، غیروں کا کردار، غیروں کا اخلاق اتنا بھاتا ہے کہ اس کی تقلید میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتلایا ہے
या आज का ये प्रोग्राम इसी नहियत से अहमियत का हामिल है कि मेरे नबी मेरे कायद, यानी कि हर मुसलमान के लिए इनफरादी एतबार से, समाजी एतबार से, माशरती एतबार से ये ज़रूरी है कि अपने नबी को अपना कायद बनाए। सिर्फ इबादत में नहीं, सिर्फ अक़वाल में नहीं, बल्कि अखलाकियात में, सलूकियात में, किरदार में, गुफ्तार में, अपने मामलात में, हर चीज़ में अपना कायद बनाए। तब सही मानों में इस प्रोग्राम का मकसद हासिल होगा और सही मानों में एक बेहतरीन समाज और एक बेहतरीन माशरा वजूद में आएगा। मेरे नबी मेरे कायद मुस्तफा मुस्तफा, मेरे नबी मेरे कायद मुस्तफा मुस्तफा। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक इस्लामी मुआशरे की तश्कील की थी मदीना में, तो फिर उसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए वक्तन फ़ौक्तन जो हिदायतें जारी की थी कि मुसलमान का भाई अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, इसी तरीके से अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से उसका भाई महफूज रहता है। इसी तरीके से आपने फरमाया ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादुल्लाहि इख्वाना, कि आपस में हसद मत करो, आपस में बग़्ज़ मत रखो, एक दूसरे के पीछे मत पड़ो, वकूनू इबादुल्लाहि इख्वाना, भाई भाई बन करके रहो। इस तरीके की ऐसी बहुत सारी हिदायतें हैं। एक पड़ोसी, आपने कहा कि एक साहिब ईमान तो उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उससे खुश ना रहे। या इसी तरीके से आपने ये फरमाया कि अगर तुम पेट भर के खाना खा लो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए, तो यकीन जाने कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। इस तरह की ये सारी हिदायतें आपने एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए आपने ये जारी की थी और फिर उसके बाद अमली तौर पर आपने करके दिखाया। चलिए एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपका अमली किरदार क्या था अखलाकी नहियत से, गैरों के साथ में, बच्चों के साथ में, मरीजों के साथ में, औरतों के साथ में, अपनी बीवियों के साथ में। बहैसियत शौहर आप कायद हैं, बहैसियत शौहर आप कायद हैं, बहैसियत बाप आप कायद हैं, बहैसियत लीडर आप जो है उसवा और नमूना है। इसी तरीके से जिस गोशे में भी आप देखने जाएं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल पाएंगे। गैरों के साथ में आपका बर्ताव, एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं कि ताइफ का वाक़या बड़ा मशहूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन की तकमील के लिए जब ताइफ तशरीफ़ ले गए, जाने का मकसद क्या था? जाने का मकसद ये था कि लोगों को जहन्नम की आग से बचा करके लोगों को जन्नत की तरफ गामज़न करना, अपने मिशन को, अपनी दावत को पूरा करना। लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके साथ में बर्ताव क्या किया था? वहाँ के लोगों ने उनके साथ में बर्ताव ये किया कि बजाय उनकी बात सुनने के, ठीक है हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, तुम्हें पसंद आए ना पसंद आए तुम्हारी मर्जी, हमारा काम है अपनी बात कहना, हम कह रहे हैं अपनी बात, तुम्हें पसंद आए कबूल करो, ना पसंद आए रिजेक्ट कर दो, कोई मसला नहीं। लेकिन उनका किरदार ये था, उनका तरीक़ा ये रहा, उनका अमल ये रहा कि बजाय आपकी बात सुनने के अपने औबाशों को, अपने बदमाशों को, अपने गुंडों को उनके साथ में लगा दिया और वो आपको मारते रहे, पत्थर बरसाते रहे आपके ऊपर, और ये हुआ कि आपके सर से खून बहते बहते आपके पाँव में जम गया, सर से खून बहते बहते आपके पाँव में जम गया। जरा सा सुस्ताने के लिए एक बाग में लेटते हैं, आप पहाड़ों का फरिश्ता नाज़िल होता है, कहते हैं कि ऐ नबी तुम्हारे रब को भी जलाल आ गया, तुम्हारे रब को भी गुस्सा आ गया, अल्लाह की कसम आप हुक्म कीजिए इन बदमाशों को, इन गुंडों को, इन नालायक लोगों को आप हुक्म दीजिए, मैं दो पहाड़ों के बीच में रख करके पीस दूँ, इनकी तारीख ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, इनका वजूद ख़त्म हो जाए। लेकिन नबी की ज़ुबान से क्या अल्फाज निकले कि नहीं जाने दो, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ये इस्लाम नहीं लाए, ये मेरी बात नहीं सुने तो क्या हुआ? इनकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह मेरी बात ज़रूर सुनेंगी। और फिर ये नतीजा निकला, 4 साल में पूरा का पूरा मुसलमान हो गया। फतह मक्का के मौके पर, फतह मक्का के मौके पर आप मक्का से किस तरीके से निकले थे, एक लंबी तारीख है। आप जानते हैं कि रात की अंधेरी रात में आप वहां से निकले जब आप लोग आपके दुश्मन बने हुए थे, आपके कत्ल के दर पे थे, तलवार ताने आपको ढूंढ रहे थे। लेकिन 10 साल के बाद जब आप दाखिल हुए मक्का पर, तो फातिह की हैसियत से, लीडर की हैसियत से अकेले निकले थे, 10,000 की तादाद लेकर के मक्का में दाखिल हुए। चाहते तो एक एक को चुन करके मारते, चाहते तो एक एक को चुन करके कत्ल करते। आज लोग सामने खड़े हैं, फतेह मक्का के मौके पर काबा में, जब आपका फतेह मक्का के मौके पर काबा में आप खड़े हैं, आपके सामने लोग खड़े हैं, वो लोग जिन्होंने आपको अपनी जायदाद से महरूम किया, आपको अपने घर से महरूम किया, आपको अपने बचपन की यादों से महरूम किया, जहाँ पर आपका बचपन गुजरा था उनसे महरूम किया, आज वो सारे के सारे सर झुकाए खड़े हैं। नबी ने कहा, नबी ने चाहते तो एक हुक्म देते, सारी की सारे लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती,
لیکن پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں, کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شریف کریم ابن اخ کریم, کہ آپ خود شریف ہیں, آپ خود عزت والے ہیں, اور آپ ایک عزت دار آدمی کے بیٹے ہیں. آپ نظریں نیچی کرتے ہیں, پھر نظریں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں, اللہ کے واسطے تمہیں معاف کر دیا. کیا اخلاق تھا, کیا کردار تھا, کیا نمونہ تھا, کیا ماڈل تھا. آج ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم نافذ کریں. آج غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتا ہے. یہی ساری چیزیں تھیں کہ جو اسلام پھیلا ہے یا اخلاق سے پھیلا. کسی اور کی بیان, کسی اور کی تعلق سے میں کیا کہوں, گاندھی جی کا قول ہے. کہتے ہیں کہ جب جب میں اس دین کا مطالعہ کرتا ہوں, یہ گاندھی جی کا قول ہے, جب جب میں اس دین کا مطالعہ کرتا ہوں, اس نبی کی سیرت پڑھتا ہوں, تو مجھے خود بخود یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ مذہب ایسا نہیں ہے جو تلوار سے پھیلا, بلکہ یہ مذہب ایسا ہے جو اخلاق سے پھیلا ہے. کیا ہمارا اخلاق ہے ایسا؟ کیا ہمارا کردار ہے ایسا؟ سچائی میں آپ کو دعا ہے. کیا ہمارا اخلاق اور کردار آج ایسا ہے کہ غیر مسلم کو دیکھ کر کے متاثر ہو؟ سچائی میں آپ قدوہ تھے, امانت داری میں آپ قدوہ تھے, تواضع و خاکساری میں آپ قدوہ تھے. کیا آج حالت یہ نہیں کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ میں معاملہ نہیں کرنا چاہتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں کیسے ڈیل کروں؟ ان کی زبان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, ان سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں پایا. کسی اور غیر کی بات تو چھوڑیے, مسلمان پر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے. یہ ہے اسلامی معاشرہ, یہ ہے ہماری سوسائٹی. کیسے میں اس کے پاس اپنا مبلغ رکھ دوں, کیسے میں اس کے پاس اپنی امانت رکھ دوں, کیسے میں اس کے پاس اپنا پیسہ رکھ دوں, آگے بیٹھ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد غیر مسلموں کو آپ کی امانت داری پر اس قدر بھروسہ تھا کہ دشمن تھے آپ کے, لیکن آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اور پھر آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا. جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیری تاریکیوں میں جب نکلے تھے, مکہ والوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی. چاہتے تو پوری کی پوری امانت لے کر کے نکل جاتے. سامنے دشمن تلوار تانے ہوئے ڈھونڈ رہا ہے, گھر کے باہر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی امانت کی ادائیگی کا خیال اتنا ہے کہ اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حالات ایسے ہیں, میں نکل رہا ہوں, لیکن یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانت ہے, تم اس کو صبح لوٹا کر کے پھر ہمارے پاس آ جانا. یہ تھے نبی کا کردار امانت داری میں, یہ تھا نبی کا کردار سچائی میں, صداقت میں. کہ آپ سچے اس قدر تھے, اس قدر سچے تھے کہ میں کسی اور کی گواہی نہیں دوں گا. ہم بولیں گے اپنے لوگوں کی بات تو کہیں گے, آپ کی تو محبت ہے, آپ کا تو عقیدہ ہے, آپ کو عقیدت ہے, آپ تو ان کی تعریف کریں گے. ہم غیروں کی بات کرتے ہیں کہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا, اس سے پوچھا گیا کہ محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو, تو کہتا ہے کہ محمد سچے انسان ہیں. کہا گیا پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کہا وہ میرا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ ہے, لیکن محمد کی جہاں تک سچائی کی بات ہے تو محمد سچے ہیں. قیصر روم کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا کہ اسلام لے آؤ, تو انہوں نے کہا کہ ذرا میرے مملکت پہ, میری سلطنت پہ دیکھو, کوئی عرب کا وفد آیا ہوا ہے, یہ جن کا خط آیا ہے میں ان کے بارے میں کچھ جانکاری لینا چاہتا ہوں. چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے, اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو سفیان کو لایا گیا, ابو طالب کے تعلق سے پوچھا گیا. تو ابو سفیان سے جب بہت سارے سوالات کیے گئے تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ محمد کیسے ہیں, سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, محمد سچے ہیں. ٹھیک ہے, الگ بات ہے کہ ہم اسلام نہیں لائے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یہ تھا آپ کا اخلاق, آپ کا کردار غیروں کے ساتھ میں. ایک آخری باتیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ آپ کا اخلاق بیویوں کے ساتھ میں, کیونکہ پوچھا گیا, میرے جو عنوان دیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ بحیثیت شوہر یا آپ کے گھر میں آپ کے اخلاق کیسے تھے. اور مائیں بالخصوص سن لیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق بحیثیت شوہر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو مکمل پائیں گے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے گھر میں,
باہر والے تو اخلاق کی گواہی دے سکتے ہیں، باہر والے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری دفعہ انسان باہر تو بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو بڑا بالکل سینہ تنا ہوا، آنکھیں بالکل تنی ہوئی، بھویں تنی ہوئی، بالکل ماتھے پہ شکن پڑا ہوا ہے۔ باہر تو بڑے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، گھر میں بڑے کھٹے ہو کر کے داخل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کرو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، گھر میں کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق گھر میں کیسا تھا؟ تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج تو ہماری مردانگی کے خلاف ہے یہ چیز، آج تو ہماری شان مردانگی کے خلاف ہے کہ ہم اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے کپڑے خود سے سل لیا کرتے تھے، جوتے خود سے صحیح کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے انڈر میں 4 آدمی کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی بھی آپ نے اف تک نہیں کہا، یا کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا میں نے کر دیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مریضوں کے ساتھ میں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی پریشانی کسی کو لاحق ہوتی تھی، فوراً اس کے گھر پہ پہنچتے تھے، سر پر ہاتھ پھیرتے، اس کی خیر خبر لیتے، اس کی خبر گیری کرتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، صحت کی دعا کرتے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ سامعین کرام، اتنا عظیم موضوع ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جس ناحیے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، سچائی میں، تواضع، خاکساری میں، تو پھر کیا یہ حق نہیں بنتا کہ اس نبی کے اس اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ کردار والے نبی کو اپنا قائد بنایا جائے؟ کیا یہ حق نہیں رکھتا یہ شخصیت کہ اس کو اپنا اسوہ، اپنا رول، اپنا ماڈل بنایا جائے؟ کیا یہ حق نہیں رکھتی یہ شخصیت کہ اپنے ہر کام میں، اقوال میں، افعال میں، کردار میں، گفتار میں کہ ہم اسی کو قدوہ بنائیں، اسی کو نمونہ بنائیں؟ جو سچائی میں پورا تھا، جس کی تواضع اور خاکساری کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بچی بھی آتی اور ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتی مدینہ میں لے کے چلی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹکتے تھے، کبھی اس کو منع نہیں کرتے تھے، وہ چھوٹی بچی جہاں چاہتی آپ کو گھماتی تھی۔ یہ تھی تواضع اور خاکساری آپ۔ تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اقتداء کریں؟ اور یقین جانیے کہ یہ کانفرنس، یہ پیغام یہی ہے، اس کانفرنس کا مقصد، اس کانفرنس کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بحیثیت قائد مانیں، لیڈر مانیں، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے گفتار میں بھی، اپنے بول چال میں بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں دکھائی دیں گے، تب صحیح معنوں میں جانیے کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک بہترین سوسائٹی تشکیل پائے گی، جس کی وجہ سے پھر یہ بہترین معاشرہ اور پھر یہ بہترین سوسائٹی ایسی ہوگی کہ جس کے لوگ مثالیں دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہمارے نبی نے جس طریقے سے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، ہم اسی طریقے سے ان کے اخلاق اور کردار کو اپناتے ہوئے اعلیٰ نمونہ پیش کریں اور ساری دنیا کے لیے ایک بڑی مثال بن کر کے ابھریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ جزاک اللہ مولانا محترم۔ اب اس کے بعد میں ترانے رسول کے لیے شرف الزماں خان، سونو ہاشم صاحب، ڈاکٹر مکرم اور امان خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور ایک چھوٹا سا ترانہ ہمارے سامنے پیش کریں، ترانے رسول۔ لبیک صلی علی مولا امام الانبیاء، مولا امام الانبیاء، لبیک ہم حاضر ہوئے اونچا کیے پرچم تیرا، اونچا کیے پرچم تیرا، لبیک اس پرچم سے ہے کلمہ بلند اسلام کا، لبیک ہر بوڑھا جوان شیدا ہے تیرے نام کا، لبیک 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 صلی
सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जनाब सदर डाइस पे तशरीफ फरमा दानिशवरान मुल्क व मिल्लत, इस इजलास में तशरीफ फरमा होने वाले मोहतरम बुजुर्गों, मुक़द्दस ख़वातीने उम्मत मुस्लिमा, दीनी और इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस जहन को जिस जहन ने तकरीबी माहौल में तामीरी रोल प्ले करते हुए इस अजीम शान मिली इज्तिमा का इनेकाद किया है, जहां ज़ेर भी मौजूद, ज़बर भी मौजूद, पेश भी मौजूद, जज़म भी मौजूद, तशदीद के साथ। इख्तिलाफात के बावजूद वो इत्तेहाद का नुक्ता नज़र है कि इख्तिलाफात रखते हुए मुश्तरका मसाइल पर मुत्तहिद हो जाना जिंदा कौमों की अलामत हुआ करती है। फिक्र व नज़र के इख्तिलाफात हर दौर में रहे, कल थे, कुरून उला में थे, आज हैं, क़यामत तक रहेंगे। मगर ये याद रखना चाहिए कि हमको हमारे नबी ने फिरका नहीं बनाया, उम्मत बनाया। जमीओं वला तफर्रकू का नारा कुरान दे रहा। ये खुशाइंद बात है कि मुख्तलिफ उन्वानात पर हमारे फाजिल मुकर्ररीन अपनी इस्तेदाद के मुताबिक भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए आपकी फ़िक्र को महमेज कर रहे हैं। मुझे उन्वान दिया गया अमन आलम और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस उन्वान से तकरीर के मामले में तारुफ अभी अभी स्टेज पर हुआ है। तो जाहिर है कि मुकर्रिर का इम्तिहान भी लेना पेश नज़र था, मगर वो इम्तिहान ही क्या जिससे मोमिन कामयाबी के साथ गुजर करके अपनी मंजिल मकसद तक न पहुँचे। हज़रात गिरामी, अमन आलम और सीरत रसूल 25 मिनट का वक्त मुझे दिया गया है और 25 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट कर इंशाअल्लाह रसघोलते अल्फाज और खनकते हुए लहजों के साथ आपके दिल में उतार कर मुर्तसिम करने की कोशिश करूँगा। हमें जो तहजीब दी गई और जिस दीन हक़्क़ा पर ईमान लाकर अमल करने की तहरीक से कायनात आलम के सबसे बड़े कायद और रहबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया, वो ये कि तहरीक पेश करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाओ और दूसरे को भी उसी इंट्रोडक्शन का रास्ता बतलाओ। तो अजनबियों से बात करने के लिए हमें इस्लाम ने यह बताया कि सीरत रसूल अमन की ज़मानत है और अमन का इब्तिदाई तस्वुर ही शऊरी तौर पर भी इंसान को मिल जाता है और लाशऊरी तौर पर भी जब दो अजनबी मिलते हैं आपस में तो
अस्सलाम वालेकुम से मकालमा शुरू होता है। दुनिया में जितने भी अदियान हैं सबके यहाँ इंट्रोडक्शन के दो चार तरीके पाए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे का तारुफ सलाम से होता है। पहली बात अस्सलाम वालेकुम, हमसे आपको कोई खतरा नहीं, आप हमारी तरफ से सलामत रहिए। जो लोग इस्लाम पर और मुसलमानों पर आतंकवाद के हरफ तनकीद के तीर नश्तर उछालते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा और उनसे ज़्यादा आपसे कहूँगा कि अमन आलम और सीरत रसूल के हवाले से हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने नबी की मुक़द्दस सीरत को भरपूर पढ़ें, उस पर अमल करें और हमारे अमल के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी तारुफ गैरों में होगा और अमन आलम का तारुफ भी होगा और दुनिया के नज़रियात बदलेंगे। नज़रियात अक़वाल से नहीं बदला करते, नज़रियात आमाल से बदला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें आप। तो एक मुसलमान सीरत रसूल के हवाले से अजनबी आदमी की भी सलामती की ज़मानत पहले देता है और अमन आलम के लिए इस्लाम का ये वो फार्मूला है, इस्लाम की वो तहरीक है कि अगर इस तहरीक को आम कर दिया जाए तो अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए ही अमन आलम की ज़मानत दी जा सकती है। और जवाबन इस्लाम ने समझाया हमें कि अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम से दिया जाना चाहिए। तो इज्तिमाई तौर पर अगर लोग मुझे नज़र आए और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी तरफ से सलामत रहिए, आप हमारी तरफ से सुरक्षित रहिए, हम आपकी सलामती के निगहबान हैं, हम आपकी सलामती के मुहाफिज हैं, हम आपकी सलामती के पासदार हैं, हम आपकी सलामती के हिमायती हैं, तो इनफरादी तौर पर इज्तिमा को अगर आपने सलाम की गारंटी दे दी और उधर से आपके पास भी सलामती की गारंटी आती है, वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहिए व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे ही मत सलामत रहिए, अल्लाह की रहमत के साथ सलामत रहिए, अल्लाह की बरकत के साथ सलामत रहिए, अल्लाह की वहदानियत के साए में सलामत रहिए, अल्लाह के रसूल की रसालत की रहमत के साए में आप सलामत रहिए। सारी दुनिया को अमन की ज़रूरत है। अमन आलम एक बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अमन जिद है जंग की। वाह। अरबी लफ्ज नहीं, आतंकवाद हिंदी लफ्ज है। किसी बेकसूर को आतंकित करने का नाम आतंकवाद है। अब आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे जो लोग डाल रहे हैं वो आतंकवादी हैं कि नहीं? भाई बात हमारी बड़ी दूसरे ढंग की होती है। किसी बेकसूर को आतंकित करने का नाम आतंकवाद है। पड़ोसी है, बेकसूर है, आप आतंकित करते हैं, आप आतंकवादी हैं। एक आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया है और बिला जुर्म उसको सिर्फ जात, बिरादरी और मजहब की बुनियाद पर जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालकर अजियत और सोबत पहुंचाई जाती है। ऐसे लोग आतंकवादी हैं, चाहे किसी भी मनसब पे हों और किसी भी स्टेटस के हासिल हों, हर हाल में वो आतंकवादी हैं जो बेकसूर लोगों को आतंकित करके उनकी जिंदगी और उनके खानदान के मुस्तकबिल से खेला करते हैं। ये आतंकवाद भी मक्का में बहुत जोरों शोर से उठा था। 40 साल के बाद 12 फरवरी 610 ईस्वी को गारे हिरा से जब आफताब रसालत की शुआएं बिखरी तो 13 साल तक मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पे आतंकवादी कोड़े बरसाए। मैं ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं और साजे हस्ती से जितनी भी आवाज़ें नशात उठ रही है वो बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। इसलिए मैं ये कहने पे मजबूर हूँ। 13 साल तक मुसलमानों पे आतंकवादी कोड़े बरसाए। सहाबा को, बेकसूर सहाबा को आतंकित किया गया, ये था उनका आतंकवाद। हमारी तारीख़ इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है।
मैं कहता हूँ तारीख पढ़ो, अगर ईमानदारी का 40वां हिस्सा भी तुम्हारे पास बतौर खैरात और ज़कात भी कहीं से आया हो तो तारीख़ इस्लाम की सदाकत पे तुम पानी नहीं फेर सकते। मक्का की सरजमीन पे हमने यही तो हमारे पैगंबर ने कहा था, ऐ लोगों अपनी ज़ात पे जुल्म न करो, मैं तुम्हारे इस जुल्म को अदल से बदलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी इस जंग को अमन से बदलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को इंसानियत का हंसता बोलता कैरेक्टर बनाने के लिए आया हूँ। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो। ऐ लोगों मैं भी पूजा करवाने ही के लिए आया हूँ, पूजा करवाने के लिए आए थे। कोई पैगंबर पूजा का मुनकिर नहीं था, मगर जैसे उन्होंने कहा उनकी आखिरी कड़ी बनकर मैं भी बोल रहा हूँ, पूजा करो उनकी नहीं जिनको अपने हाथों से बनाते हो, पूजा उसकी करो जिसने अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें बनाया है, उसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है। यही वो फलसफा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ल में दुनिया के सामने आया। जमाना मुखालिफ हो गया, क्या बिगाड़ा था मेरे रसूल ने? यही तो कह रहे थे अल्लाह एक है, यही बुरा लगा था अहले मक्का को। वो एक खुदा की परस्तार बनने के लिए तैयार नहीं थे, तो पैगंबर की माकूलियत और मनकूलियत का तो कोई उनके पास जवाब नहीं था, मगर जुल्म और सितम के तीरों नश्तर उनके पास जरूर थे जो मुसलमानों पे आतंकवादी कोड़े बरसा रहे थे। 13 साल तक मुसलमान मारा गया है मक्का की सरजमीन पर, सहाबा जलाए गए हैं मक्का की सरजमीन पर, हजरत खुबैब को आग के ऊपर रखा गया है, पीठ जल जल करके खाक हुई है। मुझे याद आता है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा उनकी पुश्त को देख लिया था, जली हुई पीठ देखा तो पूछा खुबैब ये तकलीफ कैसे हुई? जब उन्होंने अपनी बात बताई तो आगे बढ़कर इश्क़ रसूल के दीवाने ने इश्क़ रसूल के आशिक को अपने उनकी पुश्त मुबारक को चूमते हुए कहा था, मुबारक है ये पीठ जो अल्लाह की वहदानियत के लिए जलाई गई और रसूल की अज़मत और रसालत के लिए जलाई गई। बेपनाह जुल्म हुआ, मैं तारीख की तफसील में नहीं जाना चाहता। ये सारा जुल्म और सितम मुसलमान सहता रहा, मुसलमानों को ढारस कुरान बढ़ाता रहा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। घबराना मत, अगर भूख में आजमाए जाओ तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, माल का ज़या हो तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, आल व औलाद कुर्बान किए जाएं तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, आतिशे नमरूद भड़काई जाए तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, परचमे शोले सुर्ख लहराया जाए तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नील की वादियों से गुजरना हो तो भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी कुव्वत और ताकत है इस उम्मत मुस्लिमा की कि अगर ये खुद इसकी आमिल हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सच्चा इश्क और सच्चे इश्क की फरावानी का इजहार कर दे तो तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न शय मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन लोगों ने रसूल पाक को मक्का से निकाला था वो जुल्म सितम करने वाले जब सीरत रसूल देखने लगे, जब उन्होंने अखलाक रसूल का मुजाहिरा किया, सीरत नबी ने जब अमने आलम का अपने अमल से मुजाहिरा किया, 8 ही साल का तो अरसा गुजरा था। जिन लोगों ने नबी को निकाला था, नबी पे आतंकवादी कोड़े मारे थे, किसकी मोहब्बत में निकाला था और अल्लाह की मोहब्बत में हुजूर ने हिजरत कर ली थी। 8 साल के बाद जो लोग कुफ्र और शिर्क के मतवाले थे और जिन लोगों ने असनाम बातिल की मोहब्बत में नबी को निकाला था, वही लोग खाने काबा से असनाम बातिल को नबी की मोहब्बत में निकाल करके फेंक रहे थे। यह है आपकी तारीख। जुल्म के मुकाबले में मुस्तफ़ा ने अदल को कायम किया था। सीरत रसूल को पढ़ने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मक्का की सरजमीन पर अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, रसालत पर्दे खिफा में थी। मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्र सिर्फ गर्म करने से पहले एक रात रुक जाओ, कोई सबील निकल आएगी, मैं मशवरा देता हूँ। लोगों ने पूछा क्या मशवरा है? तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि कल खाने काबा में जो इंसान सबसे पहले आए उसी को हकम बना लो, जैसा फैसला करे वैसा फैसला मान लो। हाँ कैसे कंटिन्यू करो, मैं ऐसे नहीं करता कंटिन्यू।
جی جناب تشریف رکھیے. اب ان لوگ کو اس کا چہرہ والضحیٰ تھا، اس کی زلفیں واللیل اذا سجا تھی، اس کا سینہ علم نشرح لک صدرک تھا، اس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک تھا، اس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھی، اس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم تھا، اس کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں سب سے پہلے نظر آئے. معاملہ کیا تھا؟ کعبے کی دیوار بن چکی تھی، حجر اسود پتھر کو اس میں نصب کرنا تھا. ہر خاندان کا قبیلہ یہ چاہتا تھا، ہر قبیلہ چاہتا تھا میری خاندان کا سردار اس کو نصب کرے. جھگڑا کیسے طے ہو؟ نبی پاک کی بصیرت دیکھیے، جب ان کو حکم مان لیا گیا تو آپ نے ایک بڑی سی چادر صحن کعبہ میں بچھا دی، اور بچھانے کے بعد اپنے مقدس ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا. تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ اپنے قبیلے کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے چادر کا کونا پکڑ لیجئے اور جہاں نصب کرنا ہے اس پتھر کو وہاں تک لے چلیں. سب کی شرکت ہو گئی، جنگ امن میں تبدیل ہو گئی، سیرت رسول کی بنیاد پر ہوئی، کردار پیغمبر کی بنیاد پر ہوئی، مصطفیٰ کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوئی. زمانہ جنگ کرنا چاہتا تھا، تلواریں باہر آ چکی تھی، میان کے اندر یہ تلواریں اس امین اور امان والے رسول نے کروا دی جس کی سیاسی بصیرت و حکمت اور مذہبی روحانیت کی بنیاد پر یہ مسئلہ طے ہوا. اور جب اپنے مقام پر چادر اٹھانے والوں نے حجر اسود کو پہنچایا تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اٹھایا اور حرم شریف میں نصب کر دیا. کیا مطلب؟ جنگ کے مقابلے میں ہمیشہ امن کی بات کی ہے اسلام نے. اسلام نام ہی امن کا ہے. مجھے آپ نے سبجیکٹ عنوان دیا ہے امن عالم اور پیغمبر اسلام کا چریتر. تو پیغمبر اسلام کا چریتر میں منتری جی کو دیکھ کر اس بھاشا میں بول رہا ہوں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے، اور جانتے ہیں سمجھدار آدمی. بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام پر آتنکوادی ہونے کا الزام ہے. قرآن آتنکواد سکھلاتا ہے، یہ الزام ہے. آتنکوادی ہے، یہ الزام ہے. میں کہتا ہوں آتنکواد اور آتنک ہندی ہی لفظ تو ہے. کسی بے قصور کو آتنکت کرنا یہی تو آتنکواد ہے. اب کوئی پورٹ فولیو کے ساتھ آتنکت کرتا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے. کوئی عام شہری کو آتنکت کرتا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی چھوٹا آتنکوادی ہے، کوئی بڑا آتنکوادی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی صوبائی آتنکوادی ہے، کوئی تڑیپار آتنکوادی ہے. مگر آتنکوادی تو ہر وہ آدمی ہے جو کسی بے قصور منشیہ اور انسان کو آتنکت کرتا ہے. اس کے آتنکوادی ہونے میں کوئی شک نہیں. مکہ میں 12 فروری 632 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروفٹ آف گاڈ ہونے کا اعلان کیا. 13 سال تک ان کو ستایا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے بیٹیوں کو قتل مت کرو، وہ کہتے تھے شراب مت پیو، وہ کہتے تھے اپنی سیکنڈ مدر سے شادی مت کرو، وہ کہتے تھے عورتوں کے ساتھ ریپ مت کرو، وہ کہتے تھے چغلی مت کرو، وہ کہتے تھے انسانوں کو مت برباد کرو. ان کے جملے سنو: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، اور جو بڑوں کا آدر اور رسپیکٹ نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. بس ان 2 جملوں کے ساتھ بات ختم کروں کہ حضور کی زندگی امن عالم کی ضمانت کیسے ہے. کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. بہت مشہور حدیث. اور میں نے اس حدیث پاک کو مولانا حذیفہ صاحب پارلیمنٹ میں کوٹ کیا تھا. میں نے کہا ہندوستان سے اگر آتنکواد ختم کرنا ہے
हिंदुस्तान को अगर अमन आलम का गहवारा बनाना है, ये मेरी पार्लियामेंट की तकरीर है, रिकॉर्ड उठाइए और देखिए। मैंने कहा हिंदुस्तान को अगर पीसफुल मुल्क बनाना है तो पैगंबर इस्लाम पर आप ईमान लाओ, चाहे मत लाओ, कम से कम अच्छे आदमी की अच्छी बात तो मान लो, जिससे रिस्पेक्ट करो। बड़े हो, छोटे से प्यार करो। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उम्र में या तो किसी से छोटे होंगे या किसी से बड़े होंगे। छोटे की ड्यूटी बड़े का आदर और रिस्पेक्ट, बड़े की ड्यूटी छोटे पे प्यार की बरखा बरसाना। जिस समाज में छोटों से प्यार किया जाएगा, जिस समाज में बड़ों की इज्जत की जाएगी, उस समाज में क्या हिंदू मुस्लिम फसाद होगा? उस समाज में क्या इंसान इंसान से लड़ेगा? उस समाज में क्या इंसान इंसान का हक मारेगा? तो पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ कहा था, कहने से पहले करके दिखाया था। अमन आलम का रास्ता हर कदम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखलाया। इरशाद फरमाते हैं कि हकदार का हक दे दो, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दो। ये अमन आलम की निशानी है। आज जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं? फैक्ट्री बंद, महाराष्ट्र बंद, मुमरा बंद, थाना बंद, भारत बंद। क्यों बंद? बंद करने वालों को ये शिकायत है कि दस्तूर ने जो हमें हक दिया है वो हक हुकूमत मार रही है, इसीलिए तो बंद हो रहा। फैक्ट्री बंद, मजदूर कहता है मालिक हमसे 8 घंटे की ड्यूटी लेता है और 4 घंटे का पैसा देता है, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। मालिक कहता है कि 4 घंटे की इसकी ड्यूटी है, 2 ही घंटे करता है, 2 घंटे गब्बाजी में गुजारता है। गोया दोनों को एक दूसरे से शिकायत है कि हमारा